نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے طویز داغا کرانا کیا جائز ہے، کیا قرآن و حدیث یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ طویز داغا کرانا کیا جائز ہے؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ طویز داغا کراتے ہیں، طویز کراتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، طویز کراتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا لہٰذا طویز کر دیں، طویز کراتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں پڑھتا لہٰذا طویز کر دیں، میرے بیٹے کا ذہن نہیں چلتا لہٰذا طویز کر دیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں کاروبار کے لیے طویز کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے شفا کے لیے طویز کرواتے ہیں۔ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے؟ اگر تو ثابت ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اگر یہ ثابت نہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس بات پہ آتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ثابت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے طویز داغا کرانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی صحابی آتے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، ان کی بینائی کا مسئلہ تھا، ان کو جو ہے نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد آپ بھی عشاء کی نماز کے وقت دعا کرنا اور میں بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد اس کے لیے دعا کی اور اس صحابی رسول نے بھی اپنے لیے دعا کی، تو اللہ نے اس کو بینائی واپس لٹا دی۔ تو یہ جو ہے طویز داغا کرانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، دور دور تک نہیں ملتا۔ اس کے بعد صحابہ کی زندگی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کی تو آیتیں ہوتی ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن ہی کی تو آیتیں ہیں، اس میں لکھ کر جو ہے گلے میں ڈال لینا یا لکھ کر وہ پانی میں ڈال کر پی لینا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن ہی کی تو آیتیں ہیں۔ حرج یہ ہے کہ جس طرح صبح کی نماز کے 2 فرض ہیں اس کو ہم 4 نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح روزے جو ہیں وہ آپ کے سامنے 1 ماہ کے فرض ہیں، اس کو اگر کوئی 40 رکھنا شروع کر دے تو وہ فرض نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح طویز داغا کرانا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایمان جو ہے ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا لہٰذا ہم نہیں کریں گے۔ اس سے ایک اور بات بھی ہے کہ آپ جن کے پاس جاتے ہیں وہ آپ لوگوں سے پیسے ہتھانے کی بجائے آپ جو ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں تو وہ آپ سے پیسے کیوں لیں؟ اگر وہ اتنے اللہ والے ہیں، اللہ والے تو لوگوں سے پیسے لیتے ہی نہیں، یہ آپ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ 5,000 دے دیں یا 10,000 دے دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ یہ طویز کروا لیں۔ یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو کاروبار بنا رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کو کاروبار بنایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا جس نے دین میں اضافہ کیا یا کمی کی وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ تو بخشش کا ذریعہ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جو ہے خود کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کا کوئی ذریعہ بنائیں، ہمیں جو ہے ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ تو خود لوگ جو ایسے ہیں ان کے پیچھے تو نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا ہر عمل جو ہے وہ دین سے مرغوب ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تویز داغا کرانا ایک اور طرح بھی حرام ہے، کیونکہ آپ جب وہ تویز جو ہے اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں تو آپ کا ایک عمل، ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ تویز کی وجہ سے، اگر کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو وہ اس کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں تویز لے کے آیا ہوں یہ اس کی وجہ سے سارا کام ہو جائے گا، تو یہ شرک میں بھی آتا ہے۔ تو شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کبھی معاف نہیں کر سکتا، تو لہٰذا تویز داغا کرانا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو کرنے والا بھی اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔